مجھے رات 3 بجے ایک ان نون نمبر سے کال آتی ہے اور واٹس ایپ کے اوپر کال تھی. جیسے ہی میں نے اس کو اٹینڈ کی تو آگے سے کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی مجھے. وہ کچھ سیکنڈ کال چلی اور میں نے ہیلو ہیلو کیا اور اس کے بعد وہ فون کٹ گیا. اس کے تھوڑی ہی دیر بعد مجھے اسی نمبر سے ایک ویڈیو میسیج آتا ہے اور وہ ویڈیو کیسی ہوتی ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میری شکل آ رہی ہے اور چونکہ وہ ویڈیو کال ٹائپ ایک ویڈیو میسیج تھا تو اس میں جو دوسری طرف ایک جو نظر آ رہی ہے چیز وہ ایک کوئی برہنہ خاتون کی ویڈیو ہے. یوں نظر آ رہا ہے کہ یوں لگ رہا ہے کہ جیسے میں کسی خاتون کے ساتھ کسی برہنہ خاتون کے ساتھ بات کر رہا ہوں. یہ میرے ایک بہت قریبی دوست ہیں, وہ مجھے بتا رہے ہیں کہ میرے ساتھ یہ واقعہ رات کے 3-1 بجے ہوا اور جیسے ہی کوئی ان نون نمبر سے مجھے کال آئی میں نے ریسیو کی اور اس کے بعد وہ ہیلو ہیلو کیا, میں نے بات کرنے کی کوشش کی لیکن فون کٹ گیا اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ اس طرح کی ویڈیو آئی اور انہوں نے ڈیمانڈ کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو وائرل نہ کریں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ویڈیو جو ہے وہ آپ کی فیملی کو آپ کے دوستوں کو نہ ہم بھیجیں تو آپ 20,000 روپے مجھے دے دیں اور پھر ہم آپ کی ویڈیو کو ڈیلیٹ کر دیں گے. تو میرے دوست ہیں چونکہ وہ ان کا بھی تعلق میڈیا سے ہے تو انہوں نے فوراً اس نمبر کو بلاک کیا اور سائبر کرائم ایجنسی میں جو ہے انہوں نے اپلیکیشن دے دی اور ان کو سارا کچھ بتایا کہ یہ مجھے اس نمبر سے اتنے بجے کال آئی, میں نے ریسیو کی اور یہ سارا کچھ ہے. اس طرح سے جو ہے وہ انہوں نے FIA میں جو ہے وہ ایک درخواست دی تھی. اس کے بعد اب یہ ہے کہ ابھی تک کوئی دوبارہ ان کی کسی طرف سے کسی اور نمبر سے کوئی کال میسج کوئی اس طرح کا دھمکی امیز یا بلیک میلنگ کا کوئی اس طرح کا ہوا نہیں ہے. گزر سی بات ہے کیونکہ FIA نے کارروائی کی ہوگی اور اس نمبر کے ڈیٹا کو نکالا ہوگا, یہ جو بھی ان کا ایک طریقہ کار ہے پورا, تو وہ اس کے اوپر عمل کیا ہوگا تو اس کے بعد یہ معاملہ تھم گیا. لیکن ایسا ہی ایک سیم جو سین ہے وہ فیصل آباد میں پکڑا گیا ہے. وہ اس کی تمام تفصیلات میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ وہ کیا کرتے تھے, کیسے ان کے جو ایک پورا گینگ تھا وہ کیسے لوگوں کو ٹریپ کرتا تھا اور پھر ان سے پیسے لیتا تھا. یہ جو خبر ہے وہ میں آپ کو بتانے لگا ہوں. یہ کال سینٹر ہے بنیادی طور پر, کال سینٹر جو فراڈ کیسز ہوتے ہیں کہ کال سینٹر پہ فراڈ کیسز کے حوالے سے ایک کیس آیا ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابتدائی تفتیش کے مطابق ہنی ٹریپ کے ذریعے بلیک میل کر کے پیسے وصول کیے جاتے تھے. خاتون ظاہر کر کے تصاویر بھیجتے تھے اور اسرار پر کیمرے پر خاتون سے بات کرائی جاتی تھی. جب لوگ ہنی ٹریپ میں پھنس جاتے تھے تو پھر ان کو بلیک میل کر کے رقم وصول کی جاتی تھی. اب ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک بنیادی انسان کی فطرت ہے کہ وہ جو ہے اگر کوئی مرد ہے تو وہ خاتون کی شکل دیکھ کر خاتون سے بات کر کے اٹریکٹ ہوتا ہے, وہ چاہتا ہے کہ میری اس سے زیادہ بات ہو. تو کوئی بیچارہ سادہ آدمی جو ہے اس کی اگر کسی خاتون کے ساتھ بات ہو رہی ہے اور وہ خاتون اس کو ویڈیو کال کے اوپر ہیلو ہائے سارا کچھ کر رہی ہے اور اس کے بعد وہ پیسہ ڈیمانڈ کرتی ہے تو وہ تو اس کو بھیجے گا. اور اگر بعد میں وہ اس کی ویڈیو کا ریکارڈ کر لی جاتی ہے اور اس کو پھر یہ دھمکی دی جاتی ہے کہ ہم آپ کی فیملی کو اگر وہ بھیج دیں گے, آپ کے ماں باپ کو, دوستوں کو, سب قریبی رشتہ داروں کو بھیجیں گے, تو ظاہر سی بات ہے وہ شخص ڈر جائے گا. وہ کہے گا کہ نہیں یار میری عزت کا سوال ہے, میں جو ہے وہ نہیں کروں گا اور میری آپ ویڈیو جو ہے وہ نہ وائرل کریں, نہ بھیجیں, نہ سارا کچھ کریں. اب جو آپ کی ڈیمانڈ ہوگی وہ میں آپ کو پوری کر دیتا ہوں. اور وہ ظاہر سی بات ہے پیسے پوسے مانگتے تھے اور پیسے وہ لوگ دیتے ہیں. اب ظاہر سی بات ہے یہ والا معاملہ ہے, لیکن اب کیا ہوا ہے کہ ان لوگوں کو پکڑ لیا ہے. اچھا جی, اب اس میں کیا ہے کہ ذرائع کے مطابق وہ کہتے ہیں کہ یورپ اور دوسرے ممالک پر آن لائن کاروبار کی ویب سائٹ بنائی جاتی تھی. ویب سائٹ کاروبار پر ٹاسک کے تحت کلک پر 1,000 سے 15,000 روپے دیے جاتے تھے. کام کرنے والوں سے بھی انویسٹمنٹ کروائی جاتی تھی, پھر نقصان ظاہر کیا جاتا تھا اور لوگوں کو آن لائن کاروبار میں پیسے ٹرانسفر کروا کر رقم بھی ہڑپ کر لیتے تھے. اچھا جی, اور اس حوالے سے جو چیزیں ہیں وہ اب جو ملزمان وہاں پر گرفتار ہوئے ہیں ان کا عدالت نے 5 روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے. اور اس میں اب جو ملزمان ہیں وہ کون ہیں, کتنے لوگ شامل ہیں, اس میں 18 خواتین اور 71 غیر ملکیوں سمیت 149 افراد شامل ہیں. یہ فیصل آباد کا واقعہ کوئی بہت دور کی بات نہیں. لوگ پھنس جاتے ہیں, لوگ اس طرح کا معاملہ کر جاتے ہیں. ظاہر سی بات ہے کہ جب کسی خاتون سے آپ کی بات ہو رہی ہے, جب آپ کو لگ رہا ہے کہ نہیں جی بڑا خاتون آگے سے ویڈیو کال کے اوپر ہے سارا کچھ ہے, تو پھر آپ پیسے پوسے بھی دے دیتے ہیں اور جب پھر وہ آپ کو بلیک میل کرتے ہیں تو پھر آپ زیادہ پیسے دے دیتے ہیں. لیکن بہرحال ایسے لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے, ان کو گرفتار کیا جانا چاہیے اور ان کے خلاف سخت سے سخت ان کو سزا دی جانی چاہیے تاکہ یہ کوئی اس طرح کا دوبارہ کام نہ کر سکے. اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ ہے, خدا نہ خواستہ اللہ معاف کرے, کہ پاکستان میں تو یہ ایک رواج چل پڑا, ایک بیہودہ کام ہے کہ آپ لوگوں کو بلیک میل کرتے ہیں. اچھا جی, یہ جو معاملہ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. یہ کہوٹا کے سرکاری اسپتال میں ہے, یہ کوئی اور جگہ نہیں ہے, یہ کہوٹا کا سرکاری اسپتال ہے جہاں پر خواتین کی نامناسب ویڈیوز بنانے والے 2 ملازمین کو گرفتار کیا گیا ہے. کیسے ہوا ہے وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. انہوں نے کہا کہ
नामुनासिब वीडियोस बनाने का वाक़या एक्स-रे डिपार्टमेंट में पेश आया। 2 मुलज़मान को गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मुलज़मान से मोबाइल फ़ोन और काबिल एतराज़ मवाद भी बरामद कर लिया है। उन्होंने कहा कि अस्पताल इंतज़ामिया ने बताया कि गिरफ्तार मुलाज़मीन को मुअत्तल करके इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है और इंक्वायरी कमेटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर को और सारे लोगों को जो है वो 7 दिन में रिपोर्ट पेश करेगी। अब वो जो है ख़वातीन की नामुनासिब वीडियोस बनाते थे और फिर उनको भेजते थे और फिर उनसे पैसे पूसे कमाते थे, पैसे पूसे खाते थे उनसे। अब मामला क्या है कि खुदा न खास्ता भी इस तरह से अस्पतालों में जो है वो इस तरह के मामला अक्सर हमें कहीं ना कहीं नज़र आ जाते हैं, या बहुत सारे और भी जगह हैं, कॉल सेंटर्स हैं, बाकी जो जगह हैं वहाँ पर इस तरह का मामला होता है। और फिर जब जाहिर सी बात है कि जब आप किसी खतून की वीडियो कैप्चर कर लेते हैं, बेशक वो डीप फेक से बनी हो, एआई से बनी हो, या बिल्कुल रियल हो, जब आप उसको भेजेंगे तो एक दफ़ा तो वो शख्स परेशान हो जाएगा कि मेरी जो है वो नाजेबा वीडियो इसके पास कैसे आई, कहाँ से आई, कैसे आई, क्या कर रही है। और फिर जब वो शख्स आपसे डिमांड करेगा कि नहीं मुझे आप इतने पैसे दे दें और आपकी वीडियो को डिलीट कर देंगे, तो जाहिर सी बात है हर शख्स और ख़ास तौर पर ख़वातीन जो हैं वो अपनी इज़्ज़त को बचाने के लिए वो उनकी जो है वो डिमांड मान लेती हैं और वो कहती हैं कि नहीं जी बस ठीक है आप पैसे पूसे ले लें और वीडियो को डिलीट कर दें। लेकिन जाहिर सी बात है कि वो वीडियो डिलीट नहीं करते, एक दफ़ा पैसे आ गए फिर दोबारा ब्लैकमेल करते हैं, फिर बार बार ब्लैकमेल करते हैं और खुदा न खास्ता ये लंबा अरसा चलता रहता है। और जो ख़वातीन हैं ख़ास तौर पर वो डर के मारे किसी को बताती नहीं है कि हमारी इज़्ज़त नीलाम हो जाएगी और हमारी इज़्ज़त बर्बाद आएगी। लेकिन कहने का मकसद ये है कि अगर खुदा न खास्ता आपके साथ कोई इस तरह का मामला होता है, अगर खुदा न खास्ता कोई आपको ब्लैकमेल करने की कोशिश करता है, अगर खुदा न खास्ता कहीं पर किसी के पास आपकी कोई वीडियोस हैं, तस्वीर हैं, कुछ भी है, तो आप रिपोर्ट करें, आप बताएं जो है एफआईए को, जो उनकी नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी है, आप उसको बताएं और उसको वहाँ पर जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएं कि ये हमें ब्लैकमेल किया जा रहा है या ये हमें जो है वो तंग किया जा रहा है, हमें हैरेस किया जा रहा है और उसके बदले में हमसे पैसे मांगे जा रहे हैं या कुछ भी डिमांड है, तो वो आप उनको बताएं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। अगर आप डर के मारे चुप कर बैठ जाएंगे और आप कहेंगे कि नहीं जी बड़ा सारा कुछ है और इस तरह का कोई मसला नहीं है, आप पैसे पूसे देते रहेंगे, तो फिर अल्लाह माफ़ करे बहुत सारे लोगों ने इसके ऊपर बाद में आकर खुदकुशियाँ कर ली हैं कि जब बार बार आपको ब्लैकमेल किया जाता है, बार बार आपसे डिमांड की जाती है पैसों की और बहुत सारे और भी कोई डिमांड हो सकती है, तो जब आप पूरी नहीं कर पाते, आपको मेंटली आप डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो फिर खुदा न खास्ता बहुत सारे लोग इसके ऊपर खुदकुशियों की तरफ चले जाते हैं, वो अपने आप की अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लेते हैं। तो बराह करम ये 2 वाक़यात आज मैंने आपको बताए हैं कि एक फैसलाबाद का है कॉल सेंटर का जहाँ पर फ्रॉड हो रहा था और हनी ट्रैप चल रहा था, लोगों को फंसाया जा रहा था, और एक केहोटा का कि जहाँ पर जो है वो ख़वातीन की नाजेबा वीडियोस बनाकर फिर ब्लैकमेल करते थे। इन ऐसे जो लोग हैं, जो ऐसे अनासर हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, उनको किसी किस्म की रायत नहीं देनी चाहिए। अब तक के लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिएगा इजाज़त, अल्लाह ने के बाद।